بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارے 45 عقائد مکمل ہو گئے۔ اب آگے عقیدہ نمبر 46، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور بیویاں سب تعظیم کے لائق ہیں۔ اولاد میں سب سے بڑا رتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور بیویوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ ویسے سبھی کا رتبہ بڑا ہی ہے، لیکن ان میں سے کسی ایک کا رتبہ بڑا ہے۔ جس طرح سارے ازواج مطہرات میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رتبہ بڑا ہے، اور بیٹیوں کے اندر رتبہ سب کا بڑا ہے، لیکن سب سے بڑا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ یہ عقیدہ بھی ہمارے دل میں جم جانا چاہیے، صرف اس کو سنے نہیں بلکہ اپنے دلوں کے کان سے سنے، اور اس کو مکمل طور پر اپنے دماغ کے اندر اور دل کے اندر جمائے رکھے، اور ہمیں اس پر پورا یقین ہونا چاہیے عقیدوں پر۔ عقیدہ نمبر 47، گنہگار جب تک گناہ کرتا ہے، اس عقیدے کو دھیان سے سنیے، گنہگار جب تک گناہ کو گناہ سمجھ کر کرتا ہے اور اس کو برا بھی سمجھتا ہے، تو وہ گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس سے ایمان نہیں جاتا، البتہ کمزور ہوتا ہے۔ ہاں، کسی پر بے دھڑک کفر کا الزام نہیں لگانا چاہیے۔ اگر کوئی گنہگار گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے، چاہے وہ گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا ایمان باقی رہتا ہے۔ لیکن ہاں، اس گناہ کے کرنے کی وجہ سے اس کے ایمان میں کمزوری ضرور پیدا ہوتی ہے۔ یہ عقیدہ بھی ہمارے دل میں جم جانا چاہیے، اور کسی کے اوپر ایسے ہی فتوے نہ لگائے۔ عقیدہ نمبر 48، جب آدمی مر جاتا ہے، اگر وہ دفنایا جاتا ہے یا پھر ورنہ جس حال میں ہو، اس کے پاس دو فرشتے جن میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں، آ کر اس مردے کو سوال کرتے ہیں، تیرا پروردگار کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ اگر مردہ ایماندار ہے تو ٹھیک ٹھیک جواب دیتا ہے، پھر اس کے لیے سب طرح کا چین ہے، اس کے لیے جنت کی طرف کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جہاں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی رہتی ہے، اور وہ مزے کی نیند سوتا رہتا ہے۔ اور اگر مردہ کافر ہوتا ہے تو وہ سب باتوں میں یہی کہتا ہے کہ مجھے کچھ خبر نہیں ہے، پھر اس پر بڑی سختی کا معاملہ کیا جاتا ہے، اور قیامت تک اس کو عذاب برابر دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ بعضوں کو اس امتحان سے درگزر فرما دیتے ہیں، مگر یہ ساری باتیں مردہ کو معلوم ہوتی ہے، ہم لوگ کو نہیں معلوم ہوتی ہے۔ جیسے سوتا ہوا آدمی خواب دیکھتا ہے، اور اگر اس کے پاس کوئی شخص بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو وہ اس سونے والے کے خواب کو جاگتا ہوا انسان نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح کا یہ ہے کہ مردے کو اگر تکلیف دی جا رہی ہے تو وہ صرف وہی جانتا ہے مردے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ زندہ انسان اس کے بارے میں کوئی علم نہیں رکھتا ہے۔ عقیدہ نمبر 49، مرنے کے بعد روزانہ صبح و شام مردے کا جو ٹھکانہ ہے وہ اسے دکھلایا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد صبح شام مردے کا جو بھی ٹھکانہ ہے اس کو دکھایا جاتا ہے۔ جنتی کو جنت دکھائی جاتی ہے، اور جنت دکھا کر اس کو خوشخبری دی جاتی ہے، اور دوزخی کو دوزخ دکھلا کر اس کو ڈرایا جاتا ہے۔ یہ بات کا ہمیں عقیدہ ہونا چاہیے، اور اس پر پورا یقین ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد مردے کو صبح اور شام کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہوتا ہے تو اس کو جنتی ہوتا ہے تو اس کو جنت دکھلا کر خوشخبری دی جاتی ہے، اور اگر دوزخی ہوتا ہے تو اس کو دوزخ دکھا کر اس کو ڈرایا جاتا ہے۔ عقیدہ نمبر 50، مردہ کے لیے دعا کرنے سے اور کچھ خیرات دے کر بخشنے سے اس کو ثواب پہنچتا ہے، اور اس سے اس کا بڑا فائدہ پہنچتا ہے۔ جی، اس کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ مردے کے اگر دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اس کے لیے اگر کوئی ایصال ثواب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایصال ثواب جس نے پڑھا ہے وہ مردے کو پہنچا دیتے ہیں، اور اس سے اس کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ دوسری بات، صرف ایصال ثواب مردوں کے لیے نہیں ہے بلکہ زندوں کے لیے بھی ہے۔ جو زندہ ہے ان کو بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے، جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے تو ہے ایصال ثواب۔
یہ بات کا ہمیں عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو بھی ہم مثال ثواب مردوں کو پڑھ کر بیچتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے وہ مردے کو پہنچا دیتے ہیں اور اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے ان سے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کتنے حضرات دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ پڑھ کر دینا چاہیے۔ کوئی شخص ایسا ہوگا جس کے والدین یا ان دونوں میں سے کوئی ایک دنیا سے چلے گئے، رشتوں اقارب پوری امت میں کتنے مردے ہیں ان سب کے لیے پڑھ کر دے، اس لیے کہ کل ہماری باری ہے۔ اگر ہم نے ان کو پڑھ کر دیا تو کل ہمیں بھی کوئی پڑھ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان سارے عقیدوں کو ہمارے دلوں میں جمائے رکھے اور اس پر ہمیں پورا یقین ہونا چاہیے۔ ایسے پرفتن دور میں میرے دوستو، یہ ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیں یہ عقیدے کو جاننا بڑا ضروری ہے۔ اسی لیے آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ اس کو اپنے دل کے اندر جمائے رکھے اور اس پر عمل کرے، اور ہمیں پورا یقین ہونا چاہیے کہ یہ وہ عقیدے ہیں جس کے بارے میں، یعنی کہ اگر ہمیں اس کے بارے میں ہم عقیدے کو عقیدہ نہیں مانتے ہیں اور ایمان صرف زبان سے کوئی ایسے الفاظ ادا کلمہ طیبہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ ہمارے دلوں کے اندر یہ بات جم جانی چاہیے۔ جو عقیدہ بتلائے اس کو ہمارے دل میں جم جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ان عقائد کو جمائے رکھے اور ایسے پرفتن دور میں ہماری اور امت مسلمہ کی مکمل طور پر حفاظت فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔